اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں پڑے پائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہتھیاروں سے خوب لیز بڑھا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے، مشرقوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریش لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی، ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہوں، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کسی کو قتل نہ کر دے۔ گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر ٹل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کا کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر جت گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف لبکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو، ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلا عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمان میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام موز، معاذ اور عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے والد کا نام افرا تھا۔ ان تینوں نوجوان کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں۔ پھر اس پر عتبہ نے کہا، تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں واپس اپنی صفوں میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں میں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں سے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے،
ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کی وار شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے دشمن مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرا کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ پڑے تھے۔ جنگ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن عزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ سب سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سواد صف سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے رہ جاؤ۔ اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دے۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو تم اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر ہوں وہ اس طرح بسر ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کی آخری لمحات ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو لیا، اس جسم کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آئے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا، اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائے، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ نکالنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھی تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے موجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر یوں دعا کی، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دی اور بولے، واہ واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔
حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، جب کوئی مجاہد ذرا بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم سے ذرا بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں کی اٹھائی اور مشرکین پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکنے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی، کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے شکست کھانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں سے جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن الحجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہو۔